الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، آسمان، زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ گھر بنایا ہے۔ جس گھر کی ضرورت انسان کو تھی، اللہ نے اس کے لیے اس کی پیدائش سے پہلے وہ گھر اور اس گھر میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب پیدا کر دی۔ انسان کے ذہن میں اور عقل میں کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں پیدا کی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا دیا ہے کہ ہم نے یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اور اتنا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس انسان کے لیے کہ اگر ہم اور آپ اس پر غور و فکر کریں تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت سی جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، آپ فرما دیجئے تم اس ذات کا، اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور پھر 2 دنوں کے اندر زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو انسان کی ضروریات تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے 2 دنوں میں پیدا کی، تو کل 4 دن ہو گئے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا، پھر اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ ہلے نہیں، پھر اس میں اللہ نے برکت دی، جتنی چیزیں انسان کو چاہیے تھی اللہ نے وہ ساری چیزیں پیدا کی، پھر اس کو بڑھا دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور جو اس کی غذائیں تھیں وہ ساری غذائیں اللہ تعالیٰ نے اس میں مقرر کر دی، فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، 2 دنوں میں زمین کے اندر جتنی چیزیں تھیں وہ بنا ڈالی۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين، 2 دنوں میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، 6 دنوں میں اللہ نے انسان کے لیے یہ گھر بنایا ہے، اور اس گھر کے اندر جتنی ضرورت کی چیزیں انسان کو چاہیے تھی وہ سب پیدا کر دی۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، گھر میں فرش ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اور زمین کو ایسا فرش بنایا ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے کہ کوئی اس پر بیٹھ نہ سکتا ہو، چل نہ سکتا ہو، اور اسے کھود نہ سکتا ہو، نہ اتنا سخت بنایا ہے کہ کھودنے کی ضرورت ہو تو اسے آپ کھود نہ سکے، نہ اتنا نرم بنایا ہے کہ آپ اس پر چل نہ سکے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا۔ ہمارے گھروں میں جو چھت ہوتی ہے ان چھتوں کے لیے دیواروں کی ضرورت ہے، ستون کی ضرورت، لیکن اللہ نے جو ہمارے لیے گھر بنایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے بغیر ستونوں کے ساتھ آسمان کھڑے کر دیے ہیں۔ پھر اس گھر کو اس طرح چھوڑ نہیں دیا، گھر میں ضرورت ہوتی ہے روشنی کی، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے روشنی کا انتظام کیا، اور رات کو چاند کی روشنی، دن میں سورج کی روشنی۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ہم اپنے گھر میں بجلی کا بل دیتے ہیں، اللہ نے جو گھر میں ہمارے لیے دنیا میں جس بجلی کا انتظام کیا ہے، اس بجلی کا بل آج تک ہم نہیں دیتے۔ اتنی بجلی، کتنی سورج کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، روشنی چاند کی۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں تو پانی بھی ہوتا ہے، ٹنکیاں ہوتی ہے نیچے بھی اوپر بھی، اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں نیچے بھی ٹنکیاں بنا دی ہیں، نہروں کی صورت میں، چشموں کی صورت میں، اوپر بھی ٹنکیاں بنا دی ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہ ہواؤں کا انتظام اللہ نے چلایا ہے، پھر وہ ہوائیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے اللہ ان بادلوں کو بچھا دیتا ہے، پھر اسے اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ قطرے قطرے اس بادل کے درمیان سے ٹپکتے ہیں۔ اوپر بھی اللہ نے ٹنکیاں بنا دی، یہاں تو گھروں میں ٹنکیاں ہیں، اوپر ٹنکی میں پانی پہنچانے کے لیے آپ نے پائپ لگایا ہوا ہے، اس کے لیے ایک خاص مقدار کے اندر پانی کا فلو ہونا چاہیے، مشین ہونی چاہیے۔ یہ جو اوپر اللہ نے ٹنکیاں بنائی ہیں، کوئی پائپ نہیں نظر آتا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے یہ پانی بہاؤ بن کر اوپر اٹھتا ہے اور بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اتنا عجیب نظام اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ پانی کی ضرورت ٹنکیاں بنا دی، روشنی کی ضرورت سورج چاند پیدا کر دیے، اللہ کھانے کی ضرورت اللہ نے وہ ضرورت بھی پوری کر دی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پہاڑ دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگائے۔ وَعِنَبًا، انگور اگایا۔ وَقَضْبًا، ترکاری اگائی۔ وَنَخْلًا، کھجور اگائے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے باغات اگائے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، تمہارے لیے میوے اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اگایا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ اتنا بڑا نظام اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ گھر ہمارے لیے بنایا، اس میں باغات لگائے، اس میں نہریں بچھا دی، سورج چاند کا نظام بچھا دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، یہ کشتیاں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، یہ نظام میں نے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، نہریں میں نے تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے مسخر کیے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مجھ سے مانگا میں نے وہ سب تمہیں دے دیا، جو تمہاری ضرورتیں تھیں وہ میں نے پوری کر دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس سوال کا جواب ہمیں دیا کہ یہ پوری دنیا اللہ نے کس لیے بنائی؟ اس کا جواب یہ ملا، یہ پوری کی پوری دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ نظام چل رہا ہے، یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمائے کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارند، یہ ابر، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کے سب تمہاری نوکری کے لیے میں نے پیدا کیے ہیں۔ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارند، تاتونانے بکفاری و بغفلت نخوری، تاکہ تم جب روٹی ہاتھ میں لو اور روٹی کھانے لگو تو غفلت سے مت کھاؤ،
یہ سوچو میرے اللہ نے یہ پوری کائنات میرے لیے پیدا کی ہے، یہ نظام میرے لیے بنایا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن اس انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے انسان کو پیدا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو عبث نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال ہے کہ انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھے اچھے کھانے کھائے اور اچھے کھانوں کا انتظام کرے، طعام اچھا ہونا چاہیے، پانی اچھا ہونا چاہیے، غذا اس کو اچھی ملنی چاہیے، خوب وافر مقدار میں ملنی چاہیے، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، تو یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ کھانا پینا، غذا، طعام یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ضرورت میں اور مقصد میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں بنایا کھانا پینا، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں انسان زندہ رہ نہیں سکتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک آدمی خوبصورت گھر بناتا ہے، اس میں اچھے اچھے کمرے تعمیر کرتا ہے، اس میں سونے کا کمرہ بھی ہے، آرام کرنے کا کمرہ بھی ہے، بچوں کے لیے بھی کمرہ ہے، مہمانوں کے لیے بھی کمرہ ہے، سامان کے لیے بھی کمرہ ہے، مختلف قسم کے کمرے اس میں بناتا ہے، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، آرام کے لیے، مہمانوں کے لیے، اور اس میں بیت الخلا بھی بناتا ہے۔ یہ بیت الخلا نہ آرام کی جگہ ہے، نہ سونے کی جگہ ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گھر اس لیے بنایا کہ بیت الخلا جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمارا مقصد ہے۔ وہ ضرورت تو ہے لیکن مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے دوستو، دنیا کے اندر کھانا پینا سونا یہ ہماری ضروریات ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی کا مقصد ہو تو پھر تو جانور ہم سے زیادہ اس مقصد کو پورا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جانور زیادہ کھاتے ہیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں۔ گائیں بھینس کو آپ دیکھیں، ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان کو ایک کھیت میں چھوڑ دیں، ایک باغ میں چھوڑ دیجئے، ہر وقت گھاس کھاتے رہیں گے۔ بڑے بڑے جانور ہیں اور بہت کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک ہندو تھا، ہندو پنڈت، اور حضرت سے اس کا مناظرہ ہونا تھا۔
تو حضرت نے اپنے 2 شاگرد بھیج دیے کہ تم جاؤ اس کے حالات معلوم کر کے آؤ، اس سے گفتگو کرو تاکہ اندازہ ہو جائے۔ تو حضرت کے وہ 2 شاگرد گئے وہاں، اس پنڈت کے یہاں پہنچے تو ان کو بٹھا دیا گیا کہ جی آپ انتظار کیجئے، وہ ابھی کمرے میں ہیں۔ یہ سمجھے کہ شاید مشغول ہوں گے، مصروف ہوں گے، لوگ آئے ہوئے ہوں گے۔ اتنے میں بڑے بڑے خوان میں کھانے اندر پہنچائے جا رہے ہیں۔ ان کا خیال ہوا کہ شاید اندر میٹنگ ہو رہی ہوگی، کافی لوگ ہوں گے۔ کافی دیر بعد وہ سارا کھانا ختم ہوا اور خالی برتن واپس لوگ لے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو اجازت ملی، اندر گئے، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، صرف پنڈت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، یہ سارا کھانا اس آدمی نے اکیلے کھا لیا، اتنا کھانا کھاتا ہے۔ خیر ان سے گفتگو شروع کی تو اندازہ ہو گیا کہ علمیت اتنی نہیں ہے ان کی۔ پھر واپس آ گئے، حضرت کو جا کر قصہ سنایا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی ان کی علمیت کتنی ہے، کس طرح بات کرتے ہیں؟ تو وہ شاگرد کہنے لگے حضرت علمیت تو ان کی کوئی اتنی نہیں ہے، وہ آپ سے اگر مناظرہ کرے تو وہ مناظرے میں جیت نہیں سکتا، لیکن ہمیں ایک اور فکر ہے، اگر وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ ہمارا آپ کا مقابلہ کھانے میں ہوگا تو پھر آپ ہار جائیں گے، اس لیے کہ وہ کھانا بہت کھاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ ہم سے کھانے میں مقابلے کے لیے کہے گا تو ہم بھینس کو آگے کر دیں گے۔ بھئی کھانے کا مقابلہ کرنا ہے تو بھینس سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد نہیں بنایا، ہاں ضرورت ہے یہ کھانے پینے کی، اور اس سے منع بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہم دنیا میں آئے اس لیے ہے کہ ہم اچھے اچھے گھر بنائیں، جیسے اللہ معاف کرے آج کل لوگوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنا لیا ہے، یہ ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ ایک گھر ہوا پھر دوسرا گھر، دوسرا گھر ہوا تو تیسرا گھر، چوتھا گھر، گھروں پہ گھر لیے جا رہے ہیں، بس زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا گیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے ہماری۔ گھر اچھا ہونا چاہیے، سڑک اچھی ہونی چاہیے، اس کے اندر جتنی ضرورتیں ہیں بستی میں، گاؤں میں، علاقے میں، وہ تمام ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، دکانیں ہونی چاہیے، سڑکیں ہونی چاہیے، آمد و رفت کا انتظام ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک ڈیولپڈ سٹی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آپ زندگی کا مقصد بنائیں گے تو پھر ہم سے اور آپ سے یہ کیڑے مکوڑے زیادہ اچھے ہیں۔ آج تو سائنس نے ایسی چیزیں ڈسکور کی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ جو چونٹی ہے، ان چونٹیوں کا نظام اگر آپ دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ چونٹیاں اپنا گھر بناتی ہے، صرف گھر نہیں بناتی بلکہ اپنی پوری بستی بناتی ہے۔ افریقہ کے بعض علاقوں میں چونٹیوں کی ایک ایسی بستی یا بستیاں کہے دریافت کی گئی ہے جو 2.7 مربع میل پر وہ مشتمل ہے، اور اس میں کروڑوں کی تعداد میں چونٹیاں رہتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھر ہے، ان کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت وہ گھر بناتے ہیں
اس گھر میں رہتے ہیں، گھر کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں، باقاعدہ ایک نظام کے تحت وہ رہتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ انڈے پروڈیوس کرتی ہے اور پھر اس سے چونٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے یہاں باقاعدہ پولیس کا انتظام ہے، محافظ چونٹیوں کا انتظام ہے، گارڈز جو اس بستی کی حفاظت کرتی ہے۔ ان کے یہاں اس بستی کے اندر صفائی کرنے والے، جتنی صفائی کی ضرورت ہے اس کے لیے چونٹیاں ہیں، پوری بستی کا دیکھ بھال کیا جاتا ہے۔ کہاں غذا رکھنا ہے، غذا رکھنے کا الگ کمرہ ہے، کچرا کہاں رکھنا ہے، کچرے کا الگ کمرہ ہے، بچے اور انڈے کہاں رکھنے ہیں ان کا الگ کمرہ ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے کمرے بنائے ہیں، اسٹور رومز بنائے گئے ہیں۔ باہر سے غذا لانے والی چونٹیاں الگ ہے، ان کا اپنا نظام ہے۔ اندر غذا کو سنبھالنے والی چونٹیاں الگ ہے، ان کا الگ نظام ہے، الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر اچھی بستیاں بنانا، اچھے گھر بنانا یہ زندگی کا مقصد ہو تو آپ چونٹیوں کا گھر جا کر دیکھ لیں، یقین جانیے وہ ہم سے زیادہ اچھے سیولائزڈ ہے۔ یہ ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صحت اچھی ہونی چاہیے، بیمار ہو جائے تو علاج ہونا چاہیے، اچھی دوائیاں ہونی چاہیے، یہ بھی ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ جو چیزیں ہمارے جسم کے لیے اچھی ہیں اس کا استعمال، جو چیزیں ضرر رسا ہے اس سے بچنا، اور اگر جسم کو نقصان ہو جائے اس نقصان کو دور کرنا، اس کا علاج کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہندوستان میں ایک بستی کے قریب جنگل تھا، تو وہاں سے بندر بہت بڑی تعداد میں بستی میں آ کر بستی والوں کو تنگ کرتے تھے۔ وہ علاقے کے لوگ بندروں سے تنگ آ گئے۔ دوپہر کو وہ سو جاتے تھے تو وہ سارے بندر آ جاتے تھے اور ان کی جو چیزیں ہوتی تھی، کھانا پینا، کھانے پینے کی چیزیں وہ لے جاتے تھے اور چیزیں توڑ جاتے تھے۔ تو گاؤں کے لوگ بڑے تنگ آ گئے بندروں سے، تو انہوں نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد یہ مشورہ کیا کہ جی ہمیں کسی طریقے سے ان بندروں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ تھے۔ مشورہ یہ ہوا کہ جی ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ روٹیوں میں زہر ملایا جائے اور وہ روٹیاں چھت کے اوپر رکھ دی جائے۔ جب یہ دوپہر کو آئیں گے روٹیاں کھائیں گے تو اپنی موت مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب انہوں نے روٹیاں رکھی، زہر کی ملی ہوئی روٹیاں چھتوں پر رکھ دی اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جنگلوں سے بندر آنے شروع ہوئے، اور آ کر چھتوں پہ انہوں نے روٹیاں دیکھی، خلاف معمول کہ جی ہمیں تو ویسے تو روٹیاں چھپا کر رکھتے ہیں، آج انہوں نے روٹیاں اوپر کیوں رکھی ہے؟ تو بندروں نے روٹیاں ہاتھ میں لی لیکن کھاتا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ساری روٹیاں چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو ایک بڑا بندر، بزرگ بندر، وہ ان کے آگے آگے ہیں اور یہ سب پیچھے پیچھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک
درخت کے کسی درخت کے پتے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. وہ سب آئے اور وہ جو بڑے بزرگ صاحب تھے بندر، انہوں نے روٹی اٹھائی، سونگھی اور روٹی کھائی، اور کھانے کے بعد وہ جو درخت کے پتے تھے وہ کھا لیے. اور وہ جتنے بندر تھے باقی انہوں نے بھی روٹیاں کھائی اور پتے کھا لیے، اچھلتے کودتے واپس چلے گئے، کوئی بھی نہیں مرا. اب آپ بتائیں ان بندروں نے کون سی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی جن کو یہ معلوم تھا کہ اس روٹی کے اندر زہر ہے اور اس زہر کا علاج اس پتے کے اندر ہے، اس پتے کے کھا لینے سے وہ زہر کا اثر نہیں ہوتا ہے. آپ بتائیے انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ تو جانوروں کو بھی دی ہے. معلوم ہوا یہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ہماری ضروریات ہے. آپ کا گھر ہو، آپ کی بستی اچھی ہو، اس میں سڑکیں ہوں، اس میں روڈ ہو، اس میں سواریاں ہو، اس میں دکانیں ہو، اس میں ہاسپٹل ہو، اس میں ڈاکٹرز ہو. یہ ساری ضروریات کی چیزیں ہیں اور یہ ہونی چاہیے. یہ انسانی ضروریات ہے. کھانا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، صحت مند معاشرہ ہو، بچے ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جو ایک صحت مند معاشرہ ہو، یہ سب اچھی چیزیں ہیں. لیکن کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد تو جانور بھی پورا کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں، ضرورت ہے. مقصد ہماری زندگی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اے انسان، یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، جو چیزیں اس دنیا کے اندر ہے، یہ تیرے لیے اللہ نے بنائی ہے اور تجھے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. فرمائے کہ ہوائے بندگی آورد در وجود مرا. اللہ اکبر. فرمایا کہ ہوائے بندگی آورد در وجود مرا. کہتا ہے بندگی، غلامی یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اس بندگی کی محبت نے ہی مجھے دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. یہ بندگی کی خواہش ہی مجھے دنیا میں لے کر آئی ہے. ہوائے بندگی آورد در وجود مرا، وگرنہ ذوق چنی آمدن نبود مرا. ورنہ مجھے دنیا میں آنے کی کوئی خواہش نہیں تھی. میں تو دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ اللہ کی بندگی کروں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے، غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. غلام کا کام کیا ہے؟ اپنے آقا کے حکموں کو ماننا، اللہ کی مرضیات پر چلنا، جن چیزوں سے اللہ خوش ہو اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، جس سے اللہ ناراض ہو اس سے بچنا. قرآن پاک میں اللہ نے یہ دو مضمون ایک جگہ اکٹھے بیان کیے ہیں. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. یہ پوری دنیا، زمین آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، یہ انسان کے لیے اللہ نے بنایا. اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت، اپنی غلامی، اپنی بندگی کے لیے بنایا. فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. قرآن پاک، اللہ پاک سمجھاتے کس پیار سے ہیں انسان کو.
ہم تو غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی آیات پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے انسان تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں، میری عبادت کر۔ اللہ ایسا بھی کہہ سکتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ لیکن اللہ کس پیار سے ہمیں سمجھاتا ہے، فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا۔ ہوگا دنیا میں ایسا کوئی مالک، ہوگا دنیا میں ایسا کوئی حاکم جو اپنے غلاموں سے، اپنے بندوں سے، اپنے نوکروں سے اس پیار سے بات کرتا ہو؟ ہے کوئی اس طرح پیار سے بات کرنے والا؟ ایک اللہ ہے جو اپنے بندوں سے اتنے پیار سے بات کرتا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا۔ اللہ وہ ذات ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے، جس نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے سایہ بنایا۔ اللہ نے درخت بنائے اور یہ درختوں کا سایہ جس میں تم بیٹھ کر آرام کرتے ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا۔ اور یہ پہاڑوں کو دیکھو، اس میں اللہ نے تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی، غار بنائے اللہ نے تمہارے لیے۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے لباس بنایا، یہ تم پہنتے ہو تمہیں گرمی نہیں لگتی ہے، اور ایسا لباس بھی ہے جسے تم پہن کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہو، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اسی طرح اللہ اپنی نعمت اور احسان کو تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اللہ فرماتے میں نے یہ چیزیں تمہارے لیے اس لیے بنائی ہے کہ یہ سب تمہاری خدمت کرے گی، یہ سب تمہارے غلام ہیں اور تو میرا غلام ہے۔ فرمائے کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارند، ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارند، تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ یہ بادل یہ میں نے تمہارے لیے بنائے، یہ ہوائیں تمہارے لیے بنائی، یہ سورج چاند تمہارے لیے بنایا۔ جب تم ہاتھ میں روٹی لو اور اسے کھاؤ تو غفلت سے نہ کھاؤ۔ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارند، تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ ہم از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ یہ ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ جو نظام چل رہا ہے تمہاری خدمت کے لیے چل رہا ہے۔ اے انسان، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ تیری بندگی اور غلامی کے لیے پورے دنیا کا نظام چل رہا ہے تو پھر انصاف یہ ہے تو اللہ کی غلامی کر۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اللہ نے یہ دنیا، کائنات، جو کچھ اس میں ہے یہ ہمارے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت، بندگی اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی غلامی کیسے کروں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی غلامی کے 3 طریقے ہیں۔
اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، علماء کا کہنا مانو۔ اللہ کا کہنا مانو یعنی قرآن پر زندگی گزارو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو یعنی سنت پر زندگی گزارو، علماء کا کہنا مانو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ان کے صحابہ اور علماء مجتہدین اس زمانے میں جو تھے، انہوں نے اگر کسی بات پر اتفاق کر لیا ہے اس کو اجماع کہتے ہیں، اس کو مانو، اور اگر ان کا اس میں اختلاف ہے تو اس کو اجتہاد یا قیاس کہتے ہیں، پھر اس کو مانو۔ یہ 4 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے، اس پہ عمل کرو تم میرے پکے بندے بن جاؤ گے، میرے غلام بن جاؤ گے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے طریقے اللہ نے خود بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر پھر مزید بیان ہوگا، اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعوں میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔